اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، زندگی میں ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگیاں ہماری خوشیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں ہر شر ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے دل میں جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے اور اس کے حلال عطا کر، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ آپ سب کو یہ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس کتاب کو پڑھنے کا خدا نے شرف بخشا ہے اس کتاب کا نام ہے سیر السلوک، اور آج اس کا چوتھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ خلوص و اخلاص، یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان مقامات اور درجات تک پہنچنا راہ حق میں خلوص کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک سالک مخلصین کے درجے پر نہ پہنچ جائیں اس پر حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا۔ پھر اخلاص کی بھی آگے سے دو قسمیں ہیں۔ ایک اخلاص تو یہ ہے کہ دینی احکام کی بجا آوری اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہو، اور اخلاص کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔ پہلی صورت پر یہ آیہ کریمہ دلالت کرتی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور ان کی عبادت صرف اس کے لیے ہو۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ دوسرے معنی پر یہ آیہ مبارکہ دلالت کرتی ہے، سورہ صافات، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی بجز اللہ کے منتخب اور خاص الخاص بندوں کی۔ اس طرح مشہور حدیث نبوی ہے، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ الا لسانی، یعنی جو شخص اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے، دوسرے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ توضیح اس اجمال کی یہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں کہیں تو صالح کو عمل کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے من عمل صالحا کہ جس نے نیکی کی، یا من عمل عملا صالحا کہ جس نے کوئی نیک کام کیا، اور کہیں صالح خود انسان کو کہا گیا ہے، جیسے انہ من الصالحین یا وصالح المومنین۔ اسی طرح خلوص اور اخلاص کو کہیں تو عمل سے منسوب کیا ہے اور کہیں انسان کی ذات سے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اخلاص کا تحقق بہر صورت انسان کے اپنے اعمال پر ہی موقوف ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے ہر فعل و عمل، حرکت و سکون اور گفتار و کردار میں اخلاص پر عمل نہیں کرے گا، وہ ذاتی طور پر مخلص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی عمل صالح ہی بلند کرتا ہے اچھی بات کو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص ذاتی اخلاص کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور اس عظیم نعمت اور محبت الہی کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایسی خصوصیات سے مشرف اور بہرہور ہو جاتا ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان خصوصیات میں سے پہلی تو یہ ہے کہ نفس قرآنی کے مطابق پھر شیطان کو کسی طور بھی اس پر تسلط اور اقتدار حاصل نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ قسم ہے تیری عزت و جلال کی کہ میں ضرور بہکاؤں گا سب انسانوں کو سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو خالص کر لیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مخلص بندوں کا استثناء اس لیے نہیں ہے کہ شیطان خدا کے کسی حکم کی وجہ سے مجبور ہے، بلکہ استثناء کا سبب یہ ہے کہ مقام توحید میں ان بندوں کے رسوخ کی وجہ سے شیطان اب ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد خود اس کی اپنی کمزوری کے باعث ان کا ان پر بس نہیں چلتا، چونکہ مخلصین نے اپنے آپ کو
خدا کے لیے خالص کر لیا ہے، اس لیے وہ جدھر بھی نظر ڈالتے ہیں ان کو خدا ہی نظر آتا ہے۔ شیطان جس شکل و صورت میں بھی ان کے سامنے آئے وہ اس شکل میں خدا ہی کا جلوہ دیکھتے ہیں اور اس جلوے سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے شیطان نے شروع ہی سے ان کے مقابلے میں اپنی عجز و بیچارگی کا اعتراف کیا، ورنہ شیطان کا تو کام ہی بنی آدم کو بہکانا ہے اور کوئی اس کو گمراہی پھیلانے سے باز نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی وہ کسی پر رحم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گروہ محشر کے عالمگیر محاسبے اور محشر میں موجودگی سے مستثنی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 68 میں بیان ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں ہر ایک کے ہوش اڑ جائیں گے بجز ان کے کہ جن کو اللہ چاہے۔ یہ آیت حتمی طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک جماعت کہ جس کی تصریح نہیں کی گئی قیامت کی گھبراہٹ اور جز و فضا سے محفوظ و مامون رہے گی۔ جب اس آیت کو ایک دوسری آیت کہ جو سورہ صافات آیت نمبر 38 ہے کہ لوگ ضرور روز محشر حاضر کیے جائیں گے مگر ہاں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں ان کے ساتھ ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت عباد اللہ المخلصین کی ہے۔ اللہ کے مخلص بندوں کے اعمال کی ماہیت ایسی نہیں ہوتی کہ انہیں میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے۔ یہ لوگ پہلے ہی مراقبہ، شرعی ریاضت اور جہاد نفس کے نتیجے میں مقتول ہو کر حیات ابدی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان پر پہلے ہی قیامت گزر چکی ہوگی اور مجاہدوں کے دوران ہی ان کا حساب ہو چکا ہوگا۔ یہ تو مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی بنا پر حیات ابدی کی خلعت سے ممتاز اور اپنے پروردگار کے خزانہ غیب سے روزی پانے والے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاضر تو اس کو کیا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، یہ تو قیامت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ہی موجود اور مطلع ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس روزی پاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ثواب کسی کو ملتا ہے اور قیامت میں جو اجر کسی کو ملے گا وہ اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا، لیکن بندگان خدا کو کہ اس جماعت پر جو رحمتیں ہیں وہ اعمال کی جزا سے ماورا ہوں گی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ صافات آیت نمبر 39-40 کہ تم کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے تھے مگر ہاں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا وہ ان کے گناہوں کی پاداش ہوگی مگر خدا کے نیک بندوں کو جو اجر ملے گا وہ ان کے اعمال کی جزا نہیں بلکہ خداوند متعال کا ایک لطف و کرم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ آیت اپنے مفہوم میں مطلق ہے، اس کے مخاطب خاص اہل عذاب نہیں۔ علاوہ ازیں بندوں پر اللہ کے فضل و کرم اور اعمال کی جزا میں کوئی منافات نہیں۔ اللہ کے فضل کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ چھوٹے سے عمل کے بدلے میں بہت سا ثواب عنایت فرما دیتا ہے، چھوٹے عمل کو بڑا عمل قرار دے دے گا مگر جزا رہی عمل ہی کے بدلے میں، جبکہ مذکورہ بالا آیت سے کچھ اور مستفاد ہوتا ہے۔ آیہ کریمہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ خدائے متعال اپنے مخلص بندوں کو جو جزا عطا فرمائے گا وہ قطعاً کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ قاف آیت نمبر 35 میں ارشاد متعال ہے ان کے لیے جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے، یعنی اہل جنت کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا انسان ارادہ یا خواہش کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کی خواہش اور ارادے سے بڑھ کر بھی ان کے لیے ہمارے پاس ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل اور احسان اہل جنت کی خواہش بلکہ ان کے تخیل کی پرواز سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ نقطہ توجہ اور غور کے قابل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس جماعت کا مرتبہ اتنا اونچا اور حیثیت اتنی بلند کہ یہ جناب باری تعالیٰ کی حمد و سپاس اس کی ذات اقدس کے شایان شان طریقے پر بجا لا سکتی ہے۔ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ صافات آیت نمبر 160 اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں مگر ہاں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ یہ وہ انتہائی بلند مقام اعلیٰ ترین منصب ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہو گیا
کہ سلوک کے آخری مرحلے یعنی مخلصین کے قیام کے لیے فیوز و برکات ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان فیوز و برکات کا ظہور تبھی ممکن ہے جب کہ سالک کا مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا ہو کہ اسے مقتول فی سبیل اللہ کہا جا سکے، اور وہ اس طرح درجہ شہادت پر فائز ہو جائے جس طرح میدان جنگ میں شہید کی روح اور اس کے بدن کے تعلق کو ظاہر تلوار کاٹ دیتی ہے، اس طرح سالک راہ خدا بھی اپنے روح کا تعلق جسم اور اس کے متعلقات سے نفس امارہ سے جنگ کے نتیجے میں باطنی تلوار سے منقطع کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی جسمانی قوت کے بجائے رحمانی قوت اور مدد کا استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی سلوک میں سالک کو چاہیے کہ وہ زہد و قناعت کی زندگی اختیار کرے، دنیا کی بے وقعتی اور اس سے وابستگی کے لیے فائدہ ہونے پر غور کرتا رہے، اس طرح اس عالم کثرت سے اپنا تعلق منقطع کرے، کیونکہ زہد و قناعت اور امور دنیا سے بے رغبتی کے نتیجے میں اسے نہ کسی مادی فائدے سے کوئی خوشی ہوگی اور نہ کسی ایسے واقعے سے جو کسی مادی نقصان کا باعث ہو کوئی رنج ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 23۔ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پہ رنج نہ کرو، اور جو تمہیں عطا ہو اس پہ اتراؤ نہیں۔ خوشی اور رنج کی طرف سے بے توجہی، بے التفاتی کا یہ مطلب نہیں کہ سالک اللہ کے انعام و احسان سے بھی خوش نہیں ہوتا، کسی ایسی بات سے بھی رنجیدہ نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کا احتمال ہو، کیونکہ اللہ کے انعام و کرام پر خوشی دنیا کے مال و منال اور اعتبارات مثلا منصب، عزت، شہرت، انانیت، ان کی محبت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے دریائے رحمت میں غرق کر دیکھتا ہے۔ اس مرحلے سے گزر جانے پر سالک کو احساس ہوگا کہ اس کی اپنی ذات میں دلچسپی عشق کی حد تک ہے۔ وہ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ بھی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ذات سے محبت ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک خود غرض ہے، ہر چیز کو اپنی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے وجود کی بقا کے لیے وہ کسی چیز کو بھی فنا کے گھاٹ اتارنے سے دریغ نہیں کرتا۔ انسان کی اس جبلت کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے آدمی کا اپنی خود خواہی پر قابو پانا سب سے زیادہ دقت طلب بات ہے۔ ادھر جب تک خود غرضی کا احساس ختم نہ ہو، دل میں نور الہی کی تجلی کا ظہور نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر کہ جب تک سالک اپنی ذات کو فنا نہ کر دے، خدا سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے لطف و کرم کی مدد سے سالک حب ذات کو رفتہ رفتہ کمزور اور بالآخر بالکل فنا کر دے۔ اس اندرونی بت کو کہ جو تمام فساد کی جڑ ہے پاش پاش کر کے طاق نسیاں پہ رکھ دے، تاکہ وہ جو کام کرے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، حب ذات حب الہی میں تبدیل ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد سالک کی وابستگی اس کے جسم، اس کے آثار سے بلکہ روح سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ خدا کے لیے، اگر وہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے یا بقدر ضرورت سامان زندگی فراہم کرتا ہے تو وہ محض اس لیے کہ اس کا محبوب ازلی یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، ورنہ وہ تو اس دنیائے بقا کے لیے ہرگز کوئی قدم نہ اٹھاتا۔ اس کی خواہش خدا کی مرضی کے عین مطابق ہوتی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے سالک کشف و کرامات کا خواہاں نہیں ہوتا، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل، ریاضت یا ذکر کرے کہ جس کا مقصد غیب کی باتیں معلوم کرنا، زمین کے فاصلے طے کرنا، لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کرنا، کائنات میں کسی طرح کا تصرف کرنا یا قوائے نفسانی کو کسی طرح کی تقویت پہنچانا ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی بھی عمل رضائے محبوب کے لیے نہیں ہوگا، نہ وہ خدا کی پرخلوص عبادت ہوگی، بلکہ ایسے اعمال کا مطلب خود اپنے نفس کی پرستش اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ گو متعلقہ شخص اس قباحت کا اعتراف نہ کرے اور گو بظاہر اس کی تمام عبادت خدا ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ایسا شخص بموجب نص قرآنی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کی حالت نہیں دیکھی کہ جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کی گویا
وہ اپنی خواہش نفسانی کی پرستش کرتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اس منزل سے دامن بچا کے گزرے اور اپنے نفس کی انانیت پہ قابو پائے۔ اس بارے میں ہم انشاءاللہ کہ مزید گفتگو کریں گے۔ جب سالک اس منزل پر پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی وہ دلچسپی جو اس کی اپنی ذات میں تھی، وہ خدا ہی کے لیے تھی، ختم ہونے لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اب اسے جمال ازلی و ابدی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخرکار وہ اس بحر بے قرار میں غرق ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں شیطانی لشکر پر مکمل غلبہ حاصل کرے۔ کوئی نفسانی خواہش دل کے کسی مخفی گوشے میں چھپی ہوئی نہ رہ جائے۔ مال و جاہ اور منصب کی محبت، تکبر، عزت و شہرت کی خواہش، اپنی ذات سے محبت کا اگر کوئی شائبہ بھی باقی رہ گیا تو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھنے میں آیا کہ بہت سے صاحبان فضل و کرامت برسوں کے مجاہدے اور ریاضت کے بعد بھی سلوک میں کمال حاصل نہ کر سکے، نفس سے جنگ میں شکست کھا گئے۔ وجہ یہی کہ ان کے دلوں کی صفائی پوری طرح نہیں ہوئی۔ خواہشات نفسانی کی جڑیں ابھی ان کے دل کے کسی گوشے میں ہیں، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ تمام صفات ذمیمہ و اخلاق قبیحہ کی جڑیں بالکل کٹ چکی ہیں۔ نتیجہ کہ جب امتحان کا وقت آیا اور نفس کو ابھرنے کا موقع ملا تو ان دبی ہوئی خواہشات نے پھر سے سر اٹھایا اور لگے ان میں پھوٹنے اور پھول کھلنے، اور اسی میں سالک بیچارے کا کام تمام ہو گیا۔ نفس اور اس کے لشکر پر غلبے کی توفیق پروردگار عالم کی عنایت خاص پر موقوف ہے، کیونکہ یہ مرحلہ اس کی توفیق اور دستگیری کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مرحوم سید بحر العلوم رضوان اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا بہت حشاش بشاش پایا۔ وجہ پوچھی تو آپ نے جواب میں کہا کہ آج 25 سال کے مجاہدے کے بعد میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اب میرے اعمال میں ریا کا اثر باقی نہیں، اور اب میں ریا کو پوری طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس قصے میں جو سبق موجود ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو خوب ذہن نشین کیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سلوک کی ابتدا سے اس کی انتہا تک سالک کے لیے تمام امور میں شریعت کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ ظاہری شریعت سے سر متفاوت بھی جائز نہیں۔ اگر کسی کو دیکھو کہ سلوک کے دعوے کے باوجود تقویٰ کے اصولوں کا پابند نہیں، شریعت کے تمام احکام کی مکمل پیروی نہیں کرتا، شریعت حقہ کی بتلائی ہوئی صراط مستقیم سے تفاوت کرتا ہے، تو اس کو منافق سمجھو۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھولے سے غلطی تو دوسری بات۔ یہ جو سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ مقامات عالیہ تک وصول اور فیوضات ربانی سے سرفرازی کے بعد سالک احکام شریعت کا مکلف نہیں رہتا، یعنی اس کے لیے احکام شرعی مثلاً عبادات معاملات ساقط ہیں، یہ بالکل جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشرف موجودات اکرم خلائق تھے، اس کے باوجود زندگی کے آخری لمحے تک تمام احکام شریعت کی پابندی کی، لہٰذا مکلف نہ رہنے کی بات اس معنی میں بالکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ البتہ اس قول کے ایک اور معنی لیے جا سکتے ہیں، وہ معنی ان لوگوں کا مقصود نہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ ہے کہ عبادت سے متعلق احکام آدمی اپنی ذات کی تکمیل اور اس مقصد سے بجا لاتا ہے کہ وہ بالفعل اس مرتبے تک پہنچ سکے جس تک پہنچنے کی استعداد اس کے اندر بالقوہ موجود ہے۔ اس بنا پر جو لوگ ہر لحاظ سے ابھی تک وہ مرتبہ واقعی حاصل نہیں کر سکے جس کی ان میں صلاحیت اور استعداد ہے، ان کی عبادت تکمیل ذات کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بالفعل اس مرتبے تک پہنچ چکے ان کے لیے تکمیل ذات کی کوشش اور مقام قرب کی تحصیل کا کوئی معنی نہیں۔ ایسے شخص کے لیے عبادت کا مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ اصل میں اس لیے عبادت کرے گا کہ اس نے جو کمال پیدا کیا اس کا مقتضا یہی ہے۔ اس لیے جب بی بی عائشہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب خداوند متعال نے آپ کی شان میں فرما دیا سورہ فتح آیت نمبر 2 میں تاکہ خداوند متعال آپ کی سب سے اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے، تو پھر آپ عبادت میں اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول نے کہا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ بعض نفوس بشر یہ ہے کہ عبادت کی بجا آوری تکمیل ذات کے لیے نہیں بلکہ خدا کی شکر گزاری کے لیے ہوتی ہے۔ مراقبہ اور مجاہدے کے نتیجے میں سالک کو جو احوال پیش آتے ہیں یا جو انوار نظر آتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ سب ایک خاص ملکے کے حصول کا پیش خیمہ ہوں، ورنہ سالک کی حالت میں محض تغیر کا پیدا ہونا کافی نہیں۔ سالک کو لازم ہے کہ مجاہدے کے ذریعے سے کوشش کرے کہ عالم سفلی کی تمام باقیات کو جو اس کی ذات میں مخفی و پوشیدہ ہوں بالکل زائل کر دے، جب تک دنیا کے پاس لوگوں کے ساتھ مناسبت اور مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ ان کے مراتب تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سلوک و مجاہدے میں ذرا سی لغزش سے تنزل اور عالم سفلی کی طرف رجعت کا اندیشہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اب اگر وہ مر گئے یا قتل ہو گئے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اس سے بھی اس نقطے پر روشنی پڑتی ہے۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن پوری طرح پاکیزہ بنائے اور اپنے دل کے تمام گوشوں کو پاک کرے تاکہ اس کو ارواح طیبہ کی صحبت اور علائل اعلیٰ کے پاکیزہ نفس کی ہم نشینی کی سعادت ملے۔ سورہ انعام آیت نمبر 120 کہ چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ اس آیت کی بنا پہ سالک کو چاہیے کہ وہ ان تمام عالموں کو طے کرے جن کا طے کرنا عالم خلوص تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ خداوند متعال نے اس کا اجمالی بیان اس آیت میں کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے واسطے ترک وطن کیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بلند ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، اپنی رضا کی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کی بنا پر عالم خلوص سے پہلے 4 عالم ہیں۔ اول عالم اسلام، دوم عالم ایمان، سوم عالم ہجرت، چہارم عالم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چونکہ اس حدیث نبوی کی بنا پر کہ رجع لنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، سلوک کے مسافر کا جہاد جہاد اکبر ہے، اس لیے اس مجاہد کا اسلام و ایمان بھی اسلام اکبر اور ایمان اکبر ہونا چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے مراحل سے گزرنے کے بعد طالب کے لیے مناسب ہے کہ کمر ہمت باندھ کر رسول باطن کے ساتھ رسول ظاہر یا اس کے خلیفے کی معاونت سے ہجرت کرے، پھر مجاہدے کے میدان میں قدم رکھے تاکہ مقتول فی سبیل اللہ کے درجے پر فائز۔ لیکن سالک کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلوک کی ابتدا سے جہاد کے مرحلے تک اس کو انسان اور شیطان کی طرف سے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقتول فی سبیل اللہ کے درجے پر فائز ہونے سے پہلے اس کو عالم اسلام اکبر اور عالم ایمان اکبر کو عبور کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اپنے مجاہدے میں کامیاب ہو سکے گا اور خدا کی راہ میں جان دینے کا مرحلہ آئے گا۔ عالم اسلام اعظم، ایمان اعظم، ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم اس راہ میں منزل مقصود سے پہلے کے مراحل ہیں، ان کے موانع کفر اعظم اور نفاق اعظم کہلاتے ہیں۔ اس میدان میں شیطان کی چیلوں چاٹوں کی تو رسائی نہیں اور وہ سالک پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خود شیطان کے جو ان کا سرغنہ اور رئیس ہے یہاں بھی سالک کا راستہ روکتا ہے۔ اس کے لیے سالک کو ان عالموں سے گزرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خطرے سے باہر ہو گیا ہے اور اب گوہر مقصود اس کے سامنے ہے۔ ان سے پہلے کے عالموں سے گزرنے کے بعد سالک جب تک اعظم عالموں کو طے نہیں کرے گا، شیطان اسے منزل مقصود پر پہنچنے سے برابر روکتا رہے گا، لیکن سالک کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور ابلیس کے دام سے بچنے کی کوشش رکھنی چاہیے تاکہ ابلیس اس کو کفر اعظم یا نفاق اعظم میں مبتلا نہ کرے۔ اسلام اعظم، ایمان اعظم کے بعد سالک ہجرت عظمیٰ کر کے مجاہدہ اعظم کے ذریعے قیامت انفسیہ سے گزر کر وادی مخلصین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ حصہ دوم۔
یہاں پہلے جو کچھ بھی بیان ہو چکا ہے اس کی بنا پر سالک جو راہ خدا کا مسافر ہے عالم خلوص سے قبل 12 عالم طے کرتا ہے. ان کے نام یہ ہیں: اسلام اصغر، اسلام اکبر، اسلام اعظم، ایمان اصغر، ایمان اکبر، ایمان اعظم، ہجرت صغری، ہجرت کبری، ہجرت عظمی، جہاد اصغر، جہاد اکبر، جہاد اعظم. اس لیے ان عالموں کی خصوصیات، ان کے آثار و علامات اور ان میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. مطلب واضح کرنے کے لیے یہاں پر ان کا مجمل طور پر تذکرہ کیا جائے گا. اسلام اکبر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل اطاعت کہ اس کے کسی قول و فعل پر کسی طرح کا اعتراض نہ کیا جائے اور اس کا دل سے یقین رکھا جائے، زبان سے اعتراف کیا جائے کہ جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، خالی از حکمت و مصلحت نہیں، اور جو کچھ نہیں ہے وہ مناسب ہی نہیں. حضرت رب العزت کی کسی کام پر چوں چرا کیا جائے اور نہ کسی بات کی شکایت. امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث اسی منزل کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام کے معنی ہے تسلیم و رضا، اور تسلیم کے معنی ہے پختہ یقین، ترک اعتراض کے ساتھ قلب میں تشریعی اور تکوینی احکام الہی کے بارے میں کسی طرح کی دل کی رفتگی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں کہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں سمجھے جائیں گے جب تک یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں. یہی ایمان اکبر کی منزل ہے کہ اسلام اکبر روح میں سرایت کر جائے اور دل و جان پر واقعی چھا جائے. جب سالک کا دل اسلام اکبر سے یہ نور سے منور ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اس پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ نہ صرف اس کا دل اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ وہ اس حقیقت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. بالفاظ دیگر وہ اکثر مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ ہر حال میں حاضر و ناظر ہے. یہی مرحلہ شہود اور اسلام اکبر کہلاتا ہے. لیکن چونکہ اس مرحلے میں سالک سرحد کمال تک نہیں پہنچتا کہ اس کی یہ حالت تمام اعضائے بدن میں سرایت کر جائے، اس لیے مادی رکاوٹیں پیش آتی رہتی ہیں، خصوصاً جب سالک طبعی ضروریات میں مشغول ہوتا ہے. اس وقت یہ حالت شہود باقی نہیں رہتی، شہود کی جگہ غفلت لے لیتی ہے. اس لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ پختہ عزم سے کام لے، اس کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں کہ ایک دائمی عبادت اور ایک ملکے کی شکل اختیار کر لے، تاکہ خارجی اشغال اس حالت پر غالب نہ آ سکے، حالت شہود میں کبھی بھی کوئی تغیر پیدا نہ ہو. اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اسلام اکبر کو دل کے مقام سے روح کے مقام تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ حالت جو ایک طرف سے اجمالی حالت سے تفصیل میں بدل جائے، روح کے حکم سے تمام اقوائے ظاہری و باطنی پر محیط ہو جائے اور اس کے بجائے ملکہ بن جائے. یہی وہ مقام ہے کہ جس کو عرفا احسان سے تعبیر کرتے ہیں. خدا سورہ عنکبوت آیت 69 پر کہتا ہے کہ جو ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں یعنی مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے قرب کے راستے ضرور دکھائیں گے. اسی پہ اکتفا نہ کرے اور اس کے فوراً بعد خداوند کہتا ہے کہ ان اللہ مع المحسنین، کہ بے شک اللہ اہل احسان کے ساتھ ہے. اسی بنا پر مجاہد فی سبیل اللہ جب تک مرتبہ احسان تک نہیں پہنچ جاتا، راہ ہدایت، راہ قرب و رضا نہیں پا سکتا. صحابی بزرگ جناب ابو ذر غفاری نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے پر قادر نہیں تو پھر ایک نچلا درجہ یہ ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرے گویا خدا اس کو دیکھ رہا ہے. جب تک سالک ایمان اکبر کے درجے تک نہیں پہنچتا کہ احسان کی کیفیت صرف کبھی کبھی میسر آتی ہے، ایسی حالت میں وہ عبادت کو خاص ذوق و شوق اور میل و رغبت سے انجام دیتا ہے. لیکن جب سالک ایمان اکبر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ احسان کی کیفیت مستقل عادت اور ملکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب اس کو ہر چھوٹی بڑی عبادت میں لطف آنے لگے گا،
وہ ہر عبادت کو بصد شوق رغبت انجام دے گا، لیکن اب ایمان اس کی روح میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، اور چونکہ روح تمام اعضاء و جوارح کی حاکم اور فرما روا ہے، اس لیے وہ سب اعضاء کو ان کے اپنے اپنے صحیح کام پر لگا دیتی ہے۔ اس طرح سب کام سہولت اور آسانی سے ہونے لگتے ہیں۔ اعضاء و جوارح روح کے مطیع و فرما بردار ہونے کے باعث کسی لمحے بھی اس کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے۔ ان سالکین کے بارے میں کہ جو ایمان اکبر کے درجے پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ مومنون پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ بالتحقیق ان اہل ایمان نے فلاح پائی جو خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ لغویات میں تو وہی شخص مشغول ہوگا کہ جس کا ایسی باتوں کی طرف میلان اور رجحان ہو۔ سالک کے جو ایمان اکبر کے درجے پر پہنچ چکا ہو اور جس کو احسان کا ملکہ حاصل ہو گیا ہو، اس کو کبھی لغویات کا شوق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دو متضاد چیزوں کی محبت کسی کے دل میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں کہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اگر کسی سالک کو لہو و لعب سے دلچسپی ہے تو ہم دلیل انی سے، فلسفے کی اصطلاح میں معلول سے علت کو معلوم کرنا دلیل انی کہلاتا ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں نفاق ہے، اس لیے وہ اپنے دینی امور میں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی طبیعت کا رجحان اللہ کی طرف ہے، مگر ساتھ ہی لہو و لعب اور دیگر لغویات کا بھی شوق رکھتا ہے۔ یہ نفاق اکبر ہے جو ایمان اکبر کی ضد ہے۔ اس میں باطنی شوق و ذوق کی اطاعت نہیں ہوتی، بلکہ عقل، مصلحت اندیشی اور خوف کے زیر اثر انسانی اعمال انجام پاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اسی نفاق کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی کے ساتھ، سالک جب ایمان اکبر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں نفاق کا کوئی بھی شائبہ باقی نہیں رہتا، اس کے افعال و اعمال کا منشا نہ عقلی تیر تکے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا خوف اور نہ ہی مصلحت اندیشی یا قدامت پسندی، بلکہ اپنے اعمال بنیاد ذوق و شوق، رجحان قلبی اور عشق حقیقی پر کرتا ہے۔ جب سالک ایمان اکبر کے درجے پہ پہنچ جائے تو اب اس کو ہجرت کبریٰ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس ہجرت کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ جسم کی ہجرت جس کے معنی ہیں اہل عصیان و طغیان سے میل جول اور معاشرت و مجالست کا ترک، دوسرا شعبہ دل کی ہجرت ہے جس کا مطلب ہے اہل عصیان و طغیان سے ترک محبت و مودت۔ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ صرف ان تمام عادات رسم و رواج کو عملاً ترک کرے کہ جو اسے راہ خدا سے باز رکھیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، بلکہ دل سے بھی ان کو برا سمجھے۔ ایسی عادات اور رسم و رواج کا خاص تعلق بلاد کفر سے ہے۔ معادی معاشرے میں انسان بہت سی ایسی خیالی رسوم و عادات کا اسیر بن جاتا ہے جو اہل دنیا میں رواج پا گئی ہیں۔ معاشرت، آپس میں لین دین کی بنیاد، اب ان ہی کی بنیاد پر نفع و نقصان کا حساب لگایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ عادت بن گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی علمی مباحثے کی مجلس میں خاموشی اختیار کرے، بحث میں شریک نہ ہو تو اسے جاہل تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجلس میں آتے جاتے وقت آگے ہونے کو بھی بزرگی اور عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ چرب زبانی اور خوشامد کو حسن اخلاق تصور کیا جاتا ہے اور ان کے برعکس افعال کو بد اخلاقی اور گھٹیا پن۔ سالک کو چاہیے کہ اللہ کی امداد کے بھروسے پر ان باتوں کو نظر انداز کرے، خیال اور وہم کی دنیا کو ترک کر دے اور اس بڑھیا کو 3 طلاقیں دے دے۔ سالک اس بارے میں کسی خوف کا شکار نہ ہو، لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرے اور ایسے افراد کی مذمت کی بھی پرواہ نہ کرے کہ جو اپنے آپ کو اہل علم و فضل ظاہر کرتے ہیں۔ جامع کلینی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر کے ستون 4 ہیں: لالچ، خوف، آزردگی اور غصہ۔ اس حدیث میں خوف سے مراد یہ اندیشہ ہے کہ اگر لوگوں کے غلط رسم و رواج، غلط خیالات کی مخالفت کی گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔
حاصل کلام یہ کہ سالک کو معاشرے کی ان تمام عادات، روایات، رسم و رواج کو خیر بات کہہ دینا چاہیے جو راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کریں۔ عارفین اس کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ مجنون بھی لوگوں کی عادات اور رسوم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ان کی کوئی وقت نہیں دیتا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا کہے یا برا، وہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے اور لوگوں کی مخالفت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اے دل بہتر یہی ہے کہ مست الست ہو جا، دولت و ثروت کے بغیر بھی تیری شان و شوکت سینکڑوں قارون صفت رئیسوں سے زیادہ ہوگی بارگاہ ایزدی میں، جہاں فقیروں کو عزت و مرتبہ بخشا جاتا ہے۔ امید ہے کہ تیرا مرتبہ سب سے بڑھ کر جب سالک اللہ کے فضل و کرم سے ہجرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا کی رسم و رواج سے اپنا دامن چھڑا لے، تو پھر وہ جہاد اکبر کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ جہاد اکبر سے مراد ہے شیطانی لشکروں سے جنگ۔ ابھی تک سالک نفس کے پنجے میں اسیر ہے، وہم، غصے اور شہوت میں گرفتار، خواہشات نفسانی سے مغلوب، امیدوں اور آرزوؤں میں چہار طرف سے گھرا ہوا، رنج اور پریشانیوں کے باعث پراگندہ، خاطر طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ طرح طرح کے وہم ستاتے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے۔ غرض سینہ ہر وقت بڑا دھمکتا رہتا ہے، کبھی فقر و احتیاج کی پریشانی، کبھی آلام و خواہش انتقام کی سوزش، کبھی اہل و عیال کی کشائش، کبھی مال و منال کی تباہی کا خوف، کبھی جاہ و مرتبے کے حصول کی خواہش جو میسر نہیں آتے، کبھی منصب کے حصول کی کوشش جو ہاتھ نہیں لگتا، حسد، غیظ و غضب، بڑھی ہوئی آرزوؤں کے کانٹوں کی چبھن، مادی دنیا کے سانپ بچھوؤں کے سامنے بے چارگی کا احساس، دل وہم کے اندھیروں سے اس طرح تیرہ و تار کہ جس کی کوئی حد نہ شمار، جدھر منہ کرو زمانے کے تھپڑ، جہاں پاؤں رکھو وہیں کانٹوں سے واسطہ۔ یہ سب تکالیف، تفکرات سالک کو پریشان کیے رہتے ہیں۔ ان کی کثرت کو دیکھتے ہوئے سالک کو چاہیے کہ توفیق الہی سے وہم، غضب اور شہوت کی قوتوں کو زیر کرے، مجاہدہ کبریٰ میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس منزل پر پہنچ کر وہ اسلام اعظم کی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ گوہر یگانہ بن گیا، وہ خود دیکھے گا اور محسوس کرے گا کہ وہ تمام عالم پر چھایا ہوا ہے، موت اور فنا سے محفوظ ہو گیا ہے، ہر طرح کی کشمکش سے آزاد۔ اسے اپنے اندر ایک ایسی پاکیزگی، چمک دمک اور رونق کا احساس ہوگا جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں۔ جہاں تک اس دنیائے فانی کا تعلق ہے، سالک اس منزل پر پہنچ کر اس سے اس طرح بے تعلق ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ مر چکا ہو۔ اب اس کی ایک نئی زندگی شروع ہے، وہ رہتا عالم ناسوت ہی میں ہے، لیکن وہ یہاں کی ہر چیز کو عالم ملکوت کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اب مادی اشیاء جو اس کے سامنے آتی ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، چونکہ وہ قیامت انفسیہ وسطیٰ تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور بہت سے مخفی امور اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، عجیب احوال حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مقام اسلام اعظم کا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ کیا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا رہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں سے نکلنے نہیں پاتا۔ اس طرح کافروں کو اپنے اعمال اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 کہ جس شخص نے کوئی نیک کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس حالت میں سالک جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے اس میں انانیت اور غرور پیدا ہو، اس کا سب سے بڑا جانی دشمن یعنی اس کا نفس اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ اس حال میں اگر خدا کی عنایت دستگیری نہ کرے تو کفر اعظم میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس حدیث میں اسی کفر کی طرف اشارہ ہے۔ نفس ہی سب سے بڑا بت ہے۔ یہی وہ بت پرستی تھی جس سے محفوظ رکھنے کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت خلیل اللہ کے حق میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بھیڑے ہوئے بتوں کی پرستش کریں۔ یہی شرک ہے کہ جس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال سے عرض کی، یا الہی
میں شرک خفی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ اپنے کچھ نہ ہونے کا دل سے اقرار کرے، اپنے عجز، اپنی عبودیت کا یقین رکھے اور انانیت کے خیال کو قطعاً دل سے نکال دے تاکہ کفر اعظم کا ارتکاب نہ ہونے پائے، اسلام اعظم کے درجے پر فائز ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ بعض بزرگ عارفوں نے عمر بھر کبھی اپنے لیے لفظ میں یا ہم استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بندہ آیا ہے، بندہ گیا ہے۔ بعض دوسروں نے یہ تفصیل روا رکھی کہ جو اچھی بات ذات حق سے منسوب ہو سکتی تھی اس کو ذات حق سے نسبت دی، اور جس کو ذات اقدس سے منسوب نہیں کیا جا سکتا اس کو اپنی ذات سے منسوب کیا، اور جو بات خود ان سے منسوب ہو سکتی تھی اور خدا سے بھی، اس کے لیے صیغہ جمع جیسے ہم وغیرہ استعمال کیا۔ یہ طریقہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ماخوذ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ کشتی جو تھی جو چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اس میں سوراخ ڈال کر مایوب بنا دوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 79۔ چونکہ عیب کی نسبت ذات الہی کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے مفرد کا صیغہ استعمال کیا اور اسے اپنے سے منسوب کیا۔ اور رہا وہ لڑکا، اس کی ماں باپ مومن تھے، سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، لہٰذا ہمیں یہ منظور ہوا کہ اس کے بجائے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر۔ سورہ کہف آیت نمبر 80۔ چونکہ مار ڈالنے کی نسبت حضرت خضر اور خدا دونوں کی طرف ممکن تھی، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پہ لایا گیا۔ رہی دیوار تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، چنانچہ آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو اپنا دفینہ نکال لیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ چونکہ بھلائی اور نفع رسانی کا ارادہ ذات باری سے منسوب ہونے کے قابل ہے، اس لیے یہاں اس کو پروردگار سے منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلام میں بھی یہی طرز تکلم نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 75 کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف دی اور شفا دینے کی اللہ کی طرف۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام اعظم کے مقام تک رسائی اور انانیت کا استرداد توفیق الہی سے نصیب ہو جائے۔ حاج امام قلی جو کہ مرحوم آغا حاج مرزا علی آغا قاضی کے والد مرحوم آغا سید حسین آغا قاضی کے معارف میں استاد تھے، مرحوم آغا سید قریش قزوینی سے اخلاقیات اور معارف الہی کے مدارج کی تکمیل کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میں اور شیطان ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ میں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر اس سے کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہو سکے تو مجھے چھوڑ دو۔ شیطان نے کہا ذرا ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک ایسی گہری کھائی نظر پڑی کہ خوف کے مارے آدمی کی عقل چکرا جائے۔ شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ذرا بھی رحم، ترس اور مروت نہیں، اگر تو میرے پنجے میں ایک دفعہ آ گیا تو اس کھائی کی تہ میں ایسا جا گرے گا کہ بس دیکھا ہی کرے گا۔ اسلام اعظم سے اگلا مرحلہ ایمان اعظم کا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام اعظم کا ظہور اس شدت سے ہو کہ علم و یقین کے مرتبے سے گزر کر صاف اور واضح مشاہدے کی منزل تک پہنچ جائے۔ اس دوران میں سالک عالم ملکوت سے کوچ کر کے عالم جبروت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے قیامت انفسیہ کبریٰ آ چکتی ہے، اور وہ عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت کے مشاہدات سے سرفراز ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد سالک کو خود اپنے وجود سے ہجرت کرنی چاہیے، اپنے وجود کو بالکل مسترد کر دینا چاہیے۔ سالک کا یہ سفر اپنے وجود سے عالم وجود مطلق کی طرف ہوگا۔ اس بات کو بعض بزرگوں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ دع نفسک وتعال، یعنی اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی اسی طرح اس مقام کی طرف اشارہ ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیونکہ وادخلی جنتی
اس آیت میں فدخلی فی عبادی کے بعد آیا ہے۔ اس سے پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر نفس سے خطاب ہے، یعنی اے اطمینان والے نفس، یعنی میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا، چونکہ اب تو جہاد اکبر سے فارغ ہو کر عالم فتح و ظفر میں جو اطمینان کا صدر مقام ہے داخل ہو گیا ہے، لیکن ابھی تو نے مجاہدہ عظمیٰ مکمل نہیں کیا، ابھی تیرے وجود کے کچھ آثار باقی ہیں، ان آثار کو بھی نیست و نابود کرنے کے لیے جہاد اعظم کی ضرورت ہے۔ اسی کمی کے باعث تو ابھی روک ٹوک سے آزاد نہیں، تیری جگہ ابھی اسی احاطے میں ہے کہ جو ملیک و مقتدر کا احاطہ کہلاتا ہے۔ ملیک اور مقتدر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ پرہیزگار ہوں گے ایک خوشگوار اور پسندیدہ مقام میں ایک با اختیار بادشاہ کے پاس۔ اس مرحلے کے بعد سالک کو چاہیے کہ اس کے اپنے وجود کے جو ضعیف سے ضعیف تر آثار باقی رہ گئے ہوں ان کے خلاف جہاد کرے، تمام بچے کچے ڈھکے چھپے آثار نیست و نابود کر دے تاکہ توحید مطلق کے میدان میں قدم رکھ سکے۔ یہ عالم عالم فتح و ظفر کہلاتا ہے۔ اس طرح سالک 12 عالم طے کر لے گا۔ جو شخص ہجرت عظمیٰ جہاد اعظم کے مرحلوں سے گزرنے میں کامیاب ہو کر میدان خلوص میں داخل ہو جائے وہ فاتح مظفر کہلاتا ہے۔ عالم خلوص انا للہ و انا الیہ راجعون کے احاطے میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے قیامت انفسیہ عظمیٰ آ چکی ہے، یعنی وہ اجسام ارواح تمام تعینات کے حجاب سے گزر کر مکمل فنا کی منزل میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا قدم عالم لاہوت میں ہوگا اور وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل کو پار کر چکا ہوگا۔ ایسا شخص فنا کی منزل میں ہونے کی بنا پر شعوری طور پر خود اپنے ارادے سے بظاہر زندہ مگر ایک لحاظ سے مردہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مردے کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ توضیح یہاں پر ہے کہ اب تک جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، کم و بیش جن کی علامتیں اور نتائج بیان کیے گئے ہیں، یہ سب حضرت کے وہ الطاف اور احسانات ہیں کہ جو خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پچھلی امتوں کے سالک کہ جو کمالات حاصل کر سکتے تھے وہ محدود نوعیت کے تھے۔ فنا کی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ اسماء و صفات الہی کا مشاہدہ تو کر سکتے تھے لیکن اس سے اوپر کسی مقام کا تصور نہیں۔ اس میں راز یہ تھا کہ ان کی معرفت کی انتہا کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھی، جس کا حاصل خدا کی تمام کمالی و جمالی صفات کا شہود و نما۔ لیکن امت محمدیہ کے سالکین نے اس سے بہت اوپر کی منزلیں بھی طے کی، بعد کے مراحل سے واقفیت پیدا کی، ان کی رسائی ان مقامات تک ہوئی کہ جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ تمام اسلامی احکام کا مرجع کلمہ اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی اللہ سے بالا تر ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ اس لیے ایک مسلمان سالک جو مراحل طے کرتا ہے وہ اس قدر اعلیٰ و عرفاں ہے کہ ان کی تشریح ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے سلوک کو کلمہ اللہ اکبر کے ساتھ ربط اور مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے خود انبیاء سلف بھی اسماء و صفات الہی کے شہود سے بلند کسی مقام کا تصور نہیں کر سکتے تاکہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اس دنیا میں انہیں طرح طرح کی مشکلات اور ابتلاءات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان ابتلاءات سے ان کی نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد طاہرین علیہ السلام کی روحانی ولایت کے توسل سے ہوئی۔ ان حضرات کی ولایت کبریٰ ہی وہ مقام تھی کہ جس نے انبیاء سابقین کی پریشانیوں اور غموں کو دور کیا۔ گو اس مقام کا مجملاً انبیاء سابقین کو احساس و شعور تھا، اسی لیے انہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مقامات عالیہ کو وسیلہ بنایا، لیکن اس کی پوری خصوصیت اور کیفیت کا انہیں علم نہیں تھا، اور یہ کیفیت اور خصوصیت آخری عمر تک ان کے لیے غیر معلوم رہی۔ بعض قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دو بار حقائق عالیہ اور فیوض کاملہ کا مشاہدہ ہوا، لیکن یہ مشاہدہ صرف عارضی تھا، اور وہ اس کیفیت کو دوام حاصل اس نقطے کے ثبوت میں
قرآنی آیات نقل کرنے سے پہلے یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ مقام اخلاص کے بھی مختلف مدارج ہیں، کیونکہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ متعدد انبیاء مقام اخلاص پر فی الجملہ فائز تھے، لیکن اس مقام کے اونچے درجے تک نہیں پہنچے، اسی لیے وہ دعا کرتے تاکہ آخرت میں اس بلند درجے پر فائز ہوں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کے مطابق مخلصین میں سے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، لیکن دعا کے وقت وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ انہیں صالحین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا و آخرت میں مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سلوح کے مقام تک نہیں پہنچے، اس لیے انہوں نے دعا کی، مرنے کے بعد ان کو یہ مقام ملے۔ رہی یہ بات کہ آیا ان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں، وہ آخرت میں مقام سلوح تک پہنچ جائیں گے، اس کے بارے میں قرآن مجید بالکل خاموش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گو کہ مقام خلوص میں ایک بلند مرتبہ رکھتے تھے، پھر بھی دعا کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 83۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کی جماعت میں شامل کر۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقام صلح مقام خلوص سے بلند تر ہے، جب ہی تو جناب خلیل اللہ اس مرتبے کے لوگوں میں شامل کیے جانے کی اپنے رب سے درخواست اور التجا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس دنیا میں قبول نہیں کی، لیکن آخرت میں قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 کہ ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور آخرت میں تو بلا شبہ وہ صالحین میں سے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مقام سلوح جس کی انبیاء سلف آرزو کرتے ہیں، صالحت کے اس مرتبے سے مختلف ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس قرآنی آیات کے مطابق عطا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 72 کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ یہ صالحیت تو ان سب کو حاصل تھی، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، لیکن اس کے باوجود آپ صالحین میں شامل کیے جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ صلح کی جس کی وہ متمنی تھے اس سے بہت بلند تر کوئی چیز ہے۔ رہی یہ بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کے زمانے میں بعض دوسرے حضرات اس درجہ سلوح پر فائز تھے، تو اس کے لیے آیہ کریمہ سورہ اعراف آیت نمبر 194 دلیل ناطق ہے۔ میرا ولی اور نگہبان وہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا ساتھ دیتا ہے۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس بات کا اعتراف ہے کہ خدائے واحد آپ کا ولی مطلق ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرا ولی وہ ہے جو صالحین کا ساتھ دیتا ہے اور ان کے کام بناتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں ایسے مخلص افراد موجود تھے جو صلح کے مقام تک پہنچ چکے تھے، پروردگار ان کے کاموں کی نگرانی کرتا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انبیاء کی پنجتن پاک علیہ السلام یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے توسل سے دعا کا راز کیا تھا، ان صالحین کا کیا مرتبہ تھا جن میں شامل کیے جانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ سے التجا کرتے تھے۔ رہی اس بات کی دلیل کہ انبیاء اخلاص تک پہنچے ہیں، تو یہ نتیجہ متعدد قرآنی آیات سے مختلف طریقوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اولاً تو انبیاء کے حمد باری کرنے کے طریقے سے نص قرآنی سے ثابت ہے کہ خدائے واحد کی حمد و ثنا جیسا کہ اس کا حق ہے سوائے بندگان اخلاص کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے کہ اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر ہاں جو اللہ کے صاحب اخلاص بندے ہیں ان کی اور بات ہے۔ اللہ اپنے نبی کو حمد و ثنا کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، آپ کہیے کہ تمام تمہید و تمجید اللہ کے لیے سزاوار ہے، سلام اس کے بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا۔ اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں کہ جن کو یہ ان کا شریک قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی حمد قرآن میں اس طرح نقل ہے کہ سب تعریف کا مستحق وہ اللہ ہے کہ جس نے میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل و اسحاق عطا کیے، بلا شبہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس طرح حمد الہی کریں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 28 یوں کہو کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ ثانیاً
انبیاء اعظام کے متعلق خود قرآن میں تصریح ہے کہ وہ مقام اخلاص پر فائز تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے بارے میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ وہ ہمارے صاحب اخلاص بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں سورہ مریم آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے کہ اس کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد کیجیے کہ وہ اللہ کے مخلص بندے اور رسول و نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں بھی سورہ صاد آیت نمبر 45 میں بیان ہے کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کیجیے جو طاقت والے، بصیرت والے، ہم نے انہیں خالص کر لیا ایک خاص بات کے ساتھ جو آخرت کی یاد ہے۔ ثالثاً ایک طرف اس آیت فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ آپ کی عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں خالص کر دیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق مخلص بندوں تک شیطان کی دسترس نہیں، ان کا بس نہیں چلتا۔ جن لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے وہ شکر گزار بندے نہیں ہوتے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں خدا نے کہا کہ پھر میں ان کو ڈالوں گا ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ نہیں پائیں گی ان میں اکثر کو شکر گزار۔ قرآن میں متعدد انبیاء کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ فرمایا تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 87 تک کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت کی، ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو بھی ہم نے ہدایت کی۔ ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و الیاس کو یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ ان کے کچھ آبا کو اور کچھ اولاد کو اور ان کے کچھ بھائیوں کو ہم نے چن لیا اور ہم نے ان سب کی راہ راست کی ہدایت کی۔ اس آیہ کریمہ سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء مقام اخلاص پر فائز تھے۔ اس کے برخلاف گزشتہ دلائل سے صرف ان چند انبیاء کا اس مقام پر فائز ہونا ثابت کیا جا سکتا تھا جن کا وہاں تذکرہ ہے۔ یہاں ہمارا استدلال دو باتوں پر موقوف ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس آیت میں اشتبینا کا لفظ استعمال ہے جس کے لغوی معنی ملتی جلتی چیزوں میں سے کسی چیز کو چھانٹنے اور چن لینے کے ہیں۔ مثلاً سیبوں کی پیٹی میں سے کوئی شخص چند دانے اپنے لیے چھانٹ کے اٹھا لے۔ چند بندگان خدا کو شیطان ورغلاتا ہے، وہ شاکرین یعنی شکر گزار بندے نہیں ہوتے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاکرین کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا وہ وہی صاحب اخلاص بندے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں کچھ بندوں کو شاکر کہا ہے تو ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ عباد اللہ المخلصین میں سے ہیں۔ مثلاً حضرت نوح کے متعلق ہے کہ بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندہ ہے۔ اسی طرح حضرت لوط کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کا میਂہ برسایا۔ لوط کے متعلقین کو چھوڑ کر جن کو ہم نے اپنے فضل سے اخیر شب بچایا، جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 34۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ارشاد بندی ہے سورہ نحل میں کہ بے شک ابراہیم بڑے مقتدر اللہ کے فرمانبردار اور ایک طرف رخ رہنے والے مشرکین میں سے نہیں اور اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں۔ بقیہ انبیاءوں میں جن کی صفت شکر گزاری بیان کی گئی ہے وہ سب بھی اصولی طور پر صاحبان رابعاً کہ خداوند متعال اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ یعنی ہم نے تمام مخلوقات اور تمام انسانوں میں ان کو چن لیا، گویا خاص اپنے کسی صندوقچے یا جیب خاص میں رکھ لیا۔ اس بنا پر جن افراد کے لیے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ استعمال ہے ان کا معاملہ باقی انسانوں سے مختلف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے بالکل الگ ہو کر خالص خدا کے ہو گئے اور ان پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہے۔ اللہ کا یہ اشتباہ صاحبان اخلاص پر ہی صادق آتا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو خالص خدا کے ہو گئے ہیں اور جنہوں نے تمام موجودات سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، ذات اقدس الہی سے پیوستہ ہو گئے ہیں۔ پھر اس آیہ کریمہ میں اشتباہ کا محض تعلق کچھ افراد سے نہیں، اگرچہ اللہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور 16 دوسرے پیغمبر اور ان کے آباء، اولاد اور بھائیوں کے تذکرے کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا، مگر جیسا کہ معلوم ہے کہ یہاں بھائیوں سے مراد وہ روحانی اخلاقی بھائی ہیں کہ جو معارف الہیہ میں انبیاء کے شریک ہیں۔ اس لیے اس آیت کا حکم مطلق اور عام معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء
مقام اخلاص پر فائز ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کہ اس کی اگلی ویڈیو میں اس کا تیسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ کتاب تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان مقامات پر دور دور تک نہیں پہنچے اور نہ ہی ہماری نظریں خالصاً واقعاً خدا کے لیے ہیں، نہ ہم شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں ان عادتوں کو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ اور سب سے پہلی وہی بات کہ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا، کیونکہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ صبر اور استقامت چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔